بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد اور خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح آباد اور خوش رکھے، آمین ثم آمین، اور پریشانیوں سے دور رکھے جناب، اور زندگی میں دے خوشیاں، امن، برکت، عافیت، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، گزر گئے عید کے دن اور رمضان بھی، دیکھیں کتنی جلدی یہ وقت گزرا جناب، پتہ ہی نہیں چلا، اور اسی طرح گزر جانی ہے زندگی بھی اور پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اینڈ پہ آ کے ہم نے کہنا ہے جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، جیسا کہ اکثر بزرگوں سے سنا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا تو پتہ ہی نہیں چلا، بس یوں ہی گزر گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، پر کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے دماغ میں جو ہے نا ایک بھولنے والی کیفیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ زندگی میں اس نے کتنی محنت کی اور زندگی جو ہے وہ کتنی مشکل تھی۔ بے شک زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، پر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اگر بھولنے کا ورث نہ رکھا ہوتا نا دماغ میں، تو یقین کریں کہ آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے نا وہ پاگل ہو کے گھوم رہی ہوتی۔ تو ایک بھولنے والی کیفیت کے ہم لوگ جو ہیں بھول جاتے ہیں۔ چلیں ویورز، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جناب۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ریمیڈیز اور ریسیپیز شیئر کرتی ہوں، اور دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ویورز، جب سے آپ کو دعائیں پسند آنا شروع ہوئی ہیں، شکر الحمدللہ۔ تو اب میرا زیادہ تر فوکس جناب دعاؤں پر ہی ہوتا ہے، تو سب سے بہترین تحفہ تو دعائیں کا ہی ہے نا۔ کیا ہے، ریمیڈیز اور ریسیپیز تو آنی جانی ہے، آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، تو کچھ خاص کام کرنا چاہیے۔ تو ویورز کیا ہے، عید کے دن گزر گئے، لیکن اس کے بعد کے دن اصل امتحان کے دن ہیں۔ رمضان ہمیں صبر، شکر، عبادات اور انسانی کا سبق دے گیا۔ کتنے اچھے ہم ہو گئے تھے رمضان میں اور ٹو دا پوائنٹ ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے وہ سبق اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ کیا ہم اب بھی وقت پر نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اب بھی غریبوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم اب بھی اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہم نے اپنے آپ سے ہی کرنے ہیں، اور اپنے ٹریک کو جناب درست کرنا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے جانا ہے جناب اپنی قبر میں، اور جواب بھی تو اپنا ہی دینا ہے نا۔ اس لیے ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے، اور ہم نے یاد رکھنا ہے کہ زندگی کا اصل حسن وہی ہے جو رمضان نے ہمیں سکھایا: خلوص، محبت، معافی اور قربانی۔ عید گزر گئی، لیکن نیکی کا موسم جو ہے ویورز وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اگر دل میں ایمان زندہ ہو تب۔ تو ویورز، دعاؤں کا اہتمام بھی ہم نے جو ہے وہ جناب جاری اور ساری رکھنا ہے، اور آج کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو کہ میں نے آپ کو ادھر مینشن کر دینی ہے، پڑھ کر بھی آپ کو سناؤں گی تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ آرام سے پڑھ لیں۔ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اور ویورز، جیسے کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ ترجمہ جناب لازمی پڑھا کریں، تو ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے اپنے حلال رزق سے کافی کر دے، حرام سے بچا لے، اور اپنے فضل سے مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنانا، آمین یا رب العالمین۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے۔ تو ویورز، یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا پریشانیوں، رزق کی تنگی اور دل کی بے چینی میں بہت کارآمد ہے، اس کا اہتمام ضرور کریں۔ ایک تسبیح پڑھ لیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اگر نہیں پڑھی جاتی، کام کی زیادتی ہے اور وقت کی شارٹیج ہے، تو آپ ویورز جتنا آسانی سے ہوتے ہیں نا پڑھ لیں، 3، 5، 7، 11 جتنی دفعہ بھی آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے پڑھ لیں، کیونکہ دعا کا جو ہے نا تعلق دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہے، تسبیحوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تعداد کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وہ پھر ایک الگ بات آ جاتی ہے کہ آپ جب بہت زیادہ گہرائی میں چلے جاتے ہو نا، تو پھر آپ کہتے ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ کروں تاکہ رب تعالیٰ کو میں پسند آ جاؤں۔ تو ویورز، اسے روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ و تعالیٰ زندگی میں سکون اور برکت آئے گی۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں نا، تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ خیر کا پیغام زیادہ سے زیادہ جناب لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ویورز، کیا ہے
کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا. عید کے دن گزر گئے، خوشیاں منائی، ہنسیاں ملائی، ملاقاتیں کی اور دعائیں بھی مانگی. یہ سب لمحے جناب گزر گئے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا سیکھا؟ کچھ سیکھا بھی کہ نہیں سیکھا؟ کیونکہ عید کے بعد کے دن اصل امتحان کے دن ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ جاری و ساری رکھنا ہے جناب. اپنے ٹریک کو جو ہے وہ بالکل سیدھا رکھنا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو یوٹیلائز کر سکیں، اچھے طریقے سے گزار سکیں. کیونکہ یہ ایک مختصر سا وقت ہے، دنیا میں آئے ہیں. اب دیکھیں کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کس نے کس وقت لوٹ جانا ہے، رب نے کس کا وقت کس وقت اینڈ کر دینا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے سال ہی وقت اینڈ ہو جاتا ہے. ایک جوان جہان بچہ یا بچی، اس کا وقت اینڈ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا جوانی میں کہ کیا کیا پلانز ہوتے ہیں. اور ایک ویورز بوڑھا آدمی، بوڑھی خاتون جو ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اپنے ارد گرد میں، سراؤنڈنگز میں، ویڈیوز میں، کہ جناب موت ہی نہیں آ رہی ان کو، رب تعالیٰ ان کو بلا ہی نہیں رہے. وہ بھی ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھ لو جو میری چاہت ہے صرف وہی ہوگا. تو ویورز میں نے خود اپنی زندگی میں بھی ایسی لوگ دیکھے. میری فرینڈ ہیں، ان کی والدہ جناب وہ خود دعا کرتی ہیں اللہ ان کی مشکل آسان کر دے. بالکل اتنی وہ ویک ہو چکی ہیں، اور بالکل چھوٹا سا جو انسان ہو جاتا ہے نا، ظاہر ہے اعضاء سکڑ جاتے ہیں بڑھاپے میں، ہر چیز کانٹریکٹ ہو جاتی ہے. تو ویورز اس کی وجہ سے وہ اتنی ویک ہو گئے، پر نہیں، اللہ کی مرضی ہے نا، نہیں ان کو موت آ رہی. پھر بھی وہ اتنی اچھی خاتون ہے. بتانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو ٹو دا پوائنٹ رکھا. نماز، قرآن، اچھے اخلاقیات کی وجہ سے نا ابھی بھی اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں وہ، پر وہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں نا ویورز کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی. نظر ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہیں. جب بھی جاؤ ملنے، اسلامی کتاب یا کبھی کچھ. تو ویورز بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے، اور رکھیے گا جی دعاؤں میں، یاد دیجیے. اجازت، اللہ حافظ.